کچھ وقت پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے گھر بلایا اور کہنے لگے، بیٹا میری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، اور وہ لوگ ماشاء اللہ اچھے کھاتے پیتے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، اور وہ لڑکا آپ کی جان پہچان کا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے؟ کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا؟ میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل، وہاں شادی مناسب نہیں، اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ انکل نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچن سے مچھلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی اور ایک کپ چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے اسی دوست کی طرف سے بہن کی منگنی کا دعوت نامہ ملا۔ کارڈ میں نام پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ بہرحال منگنی کی تقاریب کے اندر میں ویسے ہی شرکت نہیں کرتا، چاہے وہ نیک ترین انسان کی ہی کیوں نہ ہو۔ منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ انکل نے خوشی خوشی مبارکباد وصول کی اور کہنے لگے، بیٹا آپ کی باتوں پر غور کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خامیوں سے کون سا انسان پاک ہے۔ اس لڑکے میں چند خامیاں ہیں، لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، بڑا گھر ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے دوستوں نے بھی تعریف کی کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہے گی، گاڑیوں میں گھومے گی۔ انکل کی بات سنتا رہا، مسکراتا رہا، آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے کر واپس آ گیا کہ انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہوں۔ بہرحال شادی کا دن آ گیا۔ لڑکے والے خوب دھوم دھام سے ہلا گلا کرتے ہوئے بارات لے کر آئے۔ لڑکی والوں نے بھی شادی کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ انکل نے 5 لاکھ روپے ادھار لیے ہیں تاکہ بیٹی کی شادی کا معاملات خیر و عافیت سے نمٹ جائے۔ یقیناً وہ 5 لاکھ لینے کے لیے بھی انکل کو لوگوں کے آگے طرح طرح کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ خیر، رات 12 بجے رخصتی ہو گئی اور لڑکی سسرال پہنچ گئی۔ 1 ماہ بعد آج صبح مجھے کہیں سے معلوم ہوا اس لڑکی کا طلاق ہو چکا ہے۔ ایک ننھا پھول ساتھ لیے اپنے گھر عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے آفس سے جلدی کام نپٹایا اور اسی دوست کے پاس چلا گیا۔ معلوم کرنے پر دوست کہنے لگا کہ اس لڑکے کا باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا، پوری رات باہر رہتا تھا۔ بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھڑک دیتا، ڈانٹتا اور گالیاں دیتا تھا، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ جھگڑے اور زیادہ بڑھ گئے اور نتیجہ لڑکے نے فوراً طلاق دے دی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ میں اکثر کہتا آیا ہوں، رشتہ کرنے میں دین دیکھو، اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پڑھو، کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اتنے پیار و محبت سے پال پوس کر بڑا کیا، ہمیشہ سے اس کے ناز و نخرے اٹھائے، اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے کھوٹے سے باندھ دیا کہ پیسے والا ہے، بیٹی خوش رہے گی، اللہ کی قسم تباہ کر دینے والی سوچ ہے یہ۔ میں اکثر اپنے تحاریر میں لکھتا ہوں کہ اسٹیٹس دیکھ کر رشتے مت کرنا، دینداری دیکھ کر رشتے کرنا، تمہاری اولادیں تمہیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں گی۔ اور اگر ہم اسی طرح ہائی اسٹیٹس، اچھی پوسٹ، اپنا بزنس، اپنی گاڑی، بڑا گھر والی باتیں کرتے رہیں تو جا کر دیکھو دنیا میں طلاق کا ریٹ کس قدر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں میاں بیوی کی بربادی نہیں، نسلوں کی بربادی ہے۔ لہٰذا رشتہ کرنے میں دین دیکھو، اخلاق دیکھو، رشتہ کرنے میں اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پڑھو۔